بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، روحانی علم رکھتے ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے آج بات کریں گے کہ جی مارچ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ ویسے تو اسٹرالوجی کی روح سے 22 تاریخ کو مارچ سٹارٹ ہو گیا، مگر آگے مارچ کے کیا مسئلے مسائل ہیں یا کیا خوشخبریاں ہیں، کیا اچھا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے، اور پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے والا ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر، فروری تو گزر گیا اور الیکشن بھی گزر گیا، حکومتیں بھی بن گئیں، ٹھیک ہے، اب مارچ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ مارچ میں کیا ہونے والا ہے؟ مارچ جو ہے وہ تو تھوڑا سا قدرے قدرے سکون والا ہوگا، مگر اوور آل جو اس کے اندر ہے نا ان ایوننس وہ ضرور رہے گی، شاید تھوڑا سا، کیونکہ نیا کیلنڈر ایئر جو ہے وہ اس کے بعد 22 مارچ سے شروع ہونا ہے، یعنی ایسٹرولوجیکل کیلنڈر جو ہے، تو اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہونے کی کوشش کروائے گی قدرت، مگر وہ چیزیں پراپر سیٹلمنٹ کی طرف جو ہیں وہ نہیں جائیں گی۔ مارچ میں اکانومی جو ہے، دنیا کی اکانومی، ورلڈ اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ڈی اسٹیبلائزیشن آپ دیکھیں گے۔ وارز جو ہیں وہ کسی حد تک اس میں شروع میں شاید آپ کو تھوڑا سا کم لگے کچھ دن، اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیز تیز ہو جائے گی وار سے ریلیٹڈ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں، امریکہ میں مارچ میں کوئی آپ سمجھ لیں کسی قسم کی نا ایمرجنسی کی کیفیت جس طرح رہتی ہے وہ رہتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، اکانومی کے حوالے سے بھی، اور یہ جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں نا وارز کے اندر انٹرفیئر کرنے کا، یا ظاہر ہے پیچھے یہی ہوتے ہیں جب وارز ہو رہی ہیں اس طرح، تو اس کے اندر ڈائریکٹ ان کو پرابلم جو ہے ان کی اپنی ریاستوں کی طرف سے مارچ میں اٹھنا شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ سمجھ لیں مارچ میں باتیں امریکہ کے لیے یہ بھی ہوں گی کہ کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ امریکہ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیں گی مارچ کے اندر، یہ جو مارچ 2024 ہے، کچھ نہ کچھ یہ نوٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ صرف دیکھتی ہے چٹپٹی چیزیں، ٹھیک ہے، جس میں مسالہ ہو، نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہم جنرل نالج کے اوپر نہیں دھیان کرتے، تو یہ دیکھتے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ویسٹ والی سائڈ ہے وہ آپ کو وار زون میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انٹر ہوتی نظر آئے گی۔ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں پاکستان کو تھوڑا سا خطرہ آئے گا بارڈرز کی طرف سے مارچ کے اندر، بارڈرز جو ہمارے ماؤنٹینیس ریجن ہے وہاں سے، یا جو ہمارا یہ انڈیا اور کشمیر والی سائڈ ہے نا یہاں سے کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ کو ارائز ہوتی ہوئی نظر آئے گی، مطلب وہ کوئی بہت بڑی نہیں ہوگی مگر پرابلمس جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اکانومی جو ہے پاکستان کی ابھی مطلب ابھی مہنگائی کا ایک دور ہے، مارچ میں پرائس ہائیک جو ہے کچھ چیزوں کی وہ دیکھیں گے، کچھ کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے میں نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا ٹھیک ہوگا، باقی سارا جو ہے وہ کام اوور آل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ وار کا کیا وہ ہے، آپ نے بتایا کہ کشمیر سائڈ سے، انڈیا سائڈ سے اور افغانستان سائڈ سے، تو یہ اس کے کچھ زیادہ سیریس ہوگی یا ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوں گی؟ نہیں، ہلکی پھلکی، مگر یہ ہے کہ انگیج رہے گی ہماری جو ہے نا ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ انگیج رہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اچھا، اور بات کریں سیاست کی، اگر سیاست میں اب جون سا ہے مارچ، جون سا ہے نا، 1 مارچ آ رہا ہے اب اس الیکشن کے بعد، تو الیکشن کے بعد اس مارچ میں سیاست کیا رنگ لے کے آنے والی ہے، کس قسم کے فیصلے ہونے والے ہیں، اور لا اینڈ آرڈرس جون سے ہیں کیا رول ادا کرنے والے ہیں؟ سیاست اور مارچ، ابھی تو مارچ کا مہینہ چلے گا اور مارچ ہوگا، ابھی تو چلنا شروع ہوں گے نا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کرنے کے لیے ظاہر ہے ہر چیز کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو کچھ چیزوں میں اختلافات سیاستدانوں کے آپ کو ڈیولپ ہوتے ہوتے فوری نظر آئیں گے، حالانکہ نئی حکومت بن رہی ہے، فوری اختلافات، اس کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو بھی اپوز کر رہی ہیں اس حکومت کو، ان کی طرف سے ریٹیلیشن جو ہے، پبلک کی طرف سے ریٹیلیشن، وہ چیز آپ کو کافی حد تک دیکھنے میں سیاست میں نظر آئے گی۔
آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جی آگے جو سا یہ سال ہے نا، فیصلوں کا سال ہے، جوڈیشری کا سال ہے، تو اس میں فیصلوں میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ نہیں، ایسا تبدیلی نہیں، پاکستان کے حق میں چیزیں بہتر ہوں گی. لوگوں کو اچھا لگے، لوگوں کو برا لگے، ٹھیک ہے، وہ جائے گی الٹیمیٹلی پاکستان کے حق میں بات. وہ کیسے جائے گی وہ قدرت کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، بظاہر کچھ فیصلے ہمیں لگیں گے یہ تو خلاف آ گئے، مگر قدرت کا اپنا طریقہ کار ہے. قدرت کا اپنا طریقہ کار ہے. کئی چیزیں نظر کچھ آ رہی ہوتی ہیں، اصل میں ہوتی کچھ ہیں. قدرت کا دکھانے کا اپنا طریقہ ہے، بتانے کا، سکھانے کا وہ اپنا طریقہ ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اب بہتری کی طرف چل پڑا ہے. زحل کیا کر رہا ہے مارچ میں؟ ظہور میں نے آپ کو بتایا نا کہ پبلک جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر اپنا احتجاج کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. اچھا، یعنی کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی نہ کوئی پرابلمز آ سکتی ہیں زحل کی طرف سے؟ پرابلم عوام کو تو ہے نا. آپ دیکھیں ابھی بھی لوگ باہر ہیں، تو لوگ تھوڑا سا باہر ہی رہتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی. اور خاص طور پہ جو ہماری نارتھ والی سائڈ ہے وہاں سے جو ہے وہ زیادہ امکانات ہیں، ہو سکتا ہے. سیاست کی بات کریں، بلکہ سیاستدانوں کی بات کریں، مارچ میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ بس دیکھیں صحت کی طرف سے ہی ہیں معاملات. باقی اوور آل تو ظاہر ہے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور یہ ہے کہ بڑے بیلنس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے. مگر کہیں کہیں چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ان بیلنسڈ وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. میں نے کہا نا کہ آپس میں شروع میں ہی کچھ اختلافات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. خان صاحب کے لیے آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جی 22 سے مارچ سٹارٹ ہو گیا، تو اب 22 سے خان صاحب کے لیے ریلیف ہے یا کیسز ختم ہو کے باہر آتے نظر آ رہے ہیں کہیں؟ خان صاحب کے لیے ریلیف جو ہے وہ تو ان کی سالگرہ کے ٹائم سے شروع ہوا ہے. چیزیں آل دو اگینسٹ نظر آئیں ان کے، مگر دیکھا سب نے کہ قدرت کا اپنا طریقہ ہے، اگینسٹ کروا کے پبلک نے جو ان کو فیور دی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ چیزیں اگر ان کے خلاف نظر آئیں بھی تو ذہن میں رکھیے گا کہ قدرت جو ہے ان کو ریلیف کی طرف لے کے جائے گی. اچھا سر، یہ الیکشن ہوا ہے اور کچھ حلقے ایسے تھے کہ جن میں دھاندلی کا انہوں نے کلیم کیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اب ان کے فیصلے کیا آتے آگے نظر آ رہے ہیں؟ سیٹس جن لوگوں نے کہا ہے ان کو واپس ملتی ہوئی لگتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم. خان صاحب وقت ڈالیں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ خان صاحب نے تو ڈالا ہی ہوا ہے آلریڈی، اندر ابھی اپوزیشن میں نہیں بھی ہیں تو ڈالا ہوا ہے. ظاہر ہے ان کا جو سٹینس ہے، ان کا مارچ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے ان کے ذائچے میں. ہی از اے وارئر، وہ سروائیور ہیں، وہ کرتے رہیں گے. پی ٹی آئی میں وکلا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آگے؟ بڑا اہم کردار ہے جی، میں پچھلے سال سے کہتا آ رہا ہوں، اور پھر لوگوں نے دیکھا بھی کہ وکلا جو ہیں وہ دھڑا دھڑ شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں. آگے آنے والے 5-6 مہینے میں بہت امپورٹنٹ کریکٹر آپ دیکھیں گے، رول دیکھیں گے وکلا کا. کیا کریں گے؟ وکلا جو کرتے ہیں وہ وہی کریں گے، وکالت کریں گے، عدل اور انصاف کا جو ہے پروموشن وہ کریں گے، اس کو ہیلپ کریں گے اس پروسیس کو بہتر کرنے میں. آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی جو بنی ہے اس میں اپوزیشن جو سا ہے وقت ڈالے گی حکومت کو، اور کچھ ایسے فیصلے ہوں گے کہ جس میں پی ٹی آئی آگے آتے نظر آتی ہو؟ دیکھیے 5-6 مہینے میں بتا رہا ہوں نا، وہ مشکلات کے مہینے ہیں جو بھی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے اس کے لیے. عمران خان بنا لیتے ہیں ان کے لیے، پی ایم ایل این بناتی ہے ان کے لیے، پیپلز پارٹی بناتی ہے ان کے لیے، کیونکہ ٹائم اس طرح کا چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوگا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اپوزیشن والا زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا سر، تاریخ گواہ ہے، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے جو میں کرنے والا ہوں، کہ جی جو حکومت چھوڑ کے جاتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ جی جو نئی حکومت آنے والی پچھلی حکومت کو الزام لگاتی ہے کہ جی خزانے خالی کر کے گئے. اب لاسٹ ٹائم کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیچ میں نگران آئے، نگران کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ خزانے خالی کر سکے یا کچھ کر سکے، مگر اب پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب اب الزام کس کو ٹھہرائیں گے آگے مہنگائی کا؟ وہ ظاہر ہے جو پچھلی حکومت تھی، عمران خان والی حکومت جو تھی، یہ تو ایک وتیرہ ہے ہماری سیاست کے اندر کہ جو پوچھیں یہ کس نے کیا تو کہتے ہیں اس نے کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہی والا کام چلے گا، کوئی نیا کام نہیں ہونے چاہ رہا. کہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا، وہی الزامات کی سیاست ابھی بھی چلے گی. دیکھیں ہماری سیاست میں یہی چیز ہے،
مگر ہم مطلب ذائچے سے ہٹ کے امید کر سکتے ہیں کہ اب جو ٹائم آئے گا اس کے اندر بہتر فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے. بلاول صاحب کا بتائیں کہ بلاول صاحب کی سیاست آگے کیا کر رہی ہے. بلاول صاحب ابھی لرننگ فیز میں ہیں, ان کا لرننگ کرو جو ہے وہ بھی چل رہا ہے, تو ابھی تو جس پوزیشن پہ وہ آئیں گے اسی پہ رہیں گے. ابھی کوئی ہائی رینک کے اوپر جاتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے وہ. یعنی کہ وہ صرف اسمبلی میں بیٹھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں وزارت لیتے نظر نہیں آ رہے. پوزیشن ان کی جو ان کی پارٹی میں وہ تو رہے گی, وہ وہی بھاری. آصفہ بھٹو کی کیا سیاست دیکھ رہے ہیں؟ وہ ٹریننگ ان کی سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے, ان کی جو سیاست ہے وہ فلرش کرے گی 2026 کے بعد. 2026 کے بعد جی آصفہ بھٹو کی, اور نواز خان صاحب کا جو سا ہے ٹائم سٹارٹ ہو گیا باہر آنے کا. اب دیکھتے ہیں جی خان صاحب کب باہر آتے ہیں. اب ملک کی سیاست جو سا اسی طرح چلتی رہے گی, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے, ایک دوسرے پر الزامات دیتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.